السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 6 ایسی چیزوں کے بارے میں جس سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، یا پھر جس سے کہ آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اللہ کو منا سکتے ہیں۔ پوری زندگی، پوری لائف ہم دوسروں کو منانے میں، دوسروں کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے ہم اس کو تو خوش کریں۔ آپ کتنا بھی دنیا کے لوگوں کو خوش کر لیجئے، کتنا بھی ایفرٹس ڈال لیجئے، لیکن دنیا کے لوگ کبھی آپ سے خوش ہی نہیں ہوں گے، ہمیشہ کمیاں نکالتے ہی رہیں گے۔ آپ 10 کام اچھے کریں گے، اگر آپ نے ایک غلطی کر دی یا آپ سے کوئی ایک کمی رہ گئی تو آپ کے وہ 10 کام کاؤنٹ نہیں ہوں گے، آپ کے جو ایک آپ نے جو کمی کی ہے وہ آپ کی کمی کاؤنٹ ہوگی۔ تو آپ اللہ کو خوش کرنے میں لگیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو بے شمار دولتوں سے نوازتے ہیں، اور جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اللہ جب خوش ہوگا تو ہمیں اتنی اپنے خزانوں سے نوازے گا، اور ہماری دین اور دنیا دونوں ہی بحال ہو جائے گی۔ تو ہم اس کو خوش کرنے میں لگے، نہ کہ دنیا کے لوگوں کو۔ اور اس ویڈیو میں میں آج آپ کو کوئی نئی چیزیں نہیں بتانے جا رہی ہوں، یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریکال نہیں کر پاتے۔ تو یہ ایز اے ریمائنڈر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ریمائنڈ کر سکیں اور اپنے جو لائف ہے اس میں فالو کر سکیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کو آپ خوش کر سکتے ہیں، وہ ہے نماز۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے سے، نمازی سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور نماز تو چھوڑنا کسی بھی سچویشن میں نہیں آیا ہے، تو نماز تو فرض ہے۔ ایون اگر آپ کی طبیعت بھی خراب ہے، آپ بیمار ہیں، تو آپ کو نماز پڑھنی ہی ہے۔ تو اللہ کو خوش کریے، نماز پڑھتے رہیے۔ دوسری چیز جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں وہ ہے استغفار کرنا۔ استغفار مطلب توبہ کرنا اللہ سے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم کوئی فرشتہ تو نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں۔ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم سے چھوٹی موٹی بڑی غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس سے توبہ کر سکیں، ہم اس سے معافی مانگ سکیں۔ وہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہم سے ہماری غلطیوں کو، ہماری توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریے، وہ توبہ کو، غلطیوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کو آپ کی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی چیز یہ فرمائی ہے کہ جب تک میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، میں اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ تیسری چیز ہے وہ ہے دعا کرنا۔ جی ہاں، دعا کرنا۔ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ دعا میں بہت طاقت ہے، دعا بہت پاورفل ہوتی ہے، قسمتیں پلٹ جاتی ہیں۔ تو آپ اللہ سے دعا کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے مانگیں، لیکن بندے ہی ایسے ہیں کہ مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے یا کوئی چیز ہم کسی سے مانگیں گے تو آج ایک بار آپ کو دے دے گا، دوسری بار دے دے گا، لیکن تیسری بار اس کا منہ بننے لگتا ہے۔ اوبویسلی یہ آپ ایکسپیرینس کریے گا۔ لیکن وہ اللہ، وہ پروردگار، تو وہ تو دینے میں کنجوسی کرتا ہی نہیں۔ آپ اس سے مانگیے نا، آپ لوگوں سے مت مانگیے، آپ اللہ سے مانگیے۔ تو جب وہ دینے میں کنجوسی نہیں کر رہا ہے تو آپ مانگنے میں کیوں کنجوسی کر رہے ہیں؟ تو آپ دعا کریے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اذکار کرنا، مطلب اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، صبح دوپہر شام اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ آپ کلمہ پڑھیے، درود پڑھیے، اللہ کے نام پڑھیے، یا پھر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ لیجئے، یا پھر آپ تیسرا کلمہ پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بہت پاورفل تسبیح ہے۔ تو صبح شام آپ اللہ کے اذکار کریے۔ اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ اذکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور گھر میں خیر و برکت بھی آتی ہے، اور جو چیز ہم کرتے ہیں وہی ہمارے بچے بھی سیکھتے ہیں۔ آپ پڑھیے، تو جب آپ پڑھیں گے نا
اور یہ آپ ہیبٹ بنائیں گے یا تسبیح لے کر بیٹھیں گے تو آپ کے بچے بھی دیکھیں گے. تو یہ چیز بہت ہماری اپبرنگنگ پر بہت اثر ڈالتی ہے کہ جو چیز ہم کرتے ہیں وہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں اور وہ بھی اسی چیز کو اپناتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ آپ کریے. جو پانچویں چیز ہے وہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کائنڈ ہونا. مطلب کہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں آپ ان کے ساتھ کائنڈ رہیے، رحم دل رہیے. دور نہیں جانا ہے، آپ اپنے جو ریلیٹیوز ہیں تو آپ ان کے ساتھ کائنڈ رہیے، ان سے اچھے سے بات کریے، یا ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، نیڈ ہے تو آپ اس کو پوری کیجیے. اور بالکل شو آف مت کریے. اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ خاموشی سے اس کی ضرورت کو پورا کیجیے. ہمارا دین تو اتنا آسان ہے کہ اگر آپ نے کسی سے ہنس کر یا مسکرا کر بھی بات کر لی نا تو اللہ تعالیٰ اسی سے اتنا خوش ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو تو صرف اور صرف اگر آپ مسکرا رہے ہیں تو آپ کے پاس سے تو کچھ جا ہی نہیں رہا ہے نا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں فرمائی ہیں ہمارے دین میں. تو اللہ کی مخلوق سے کائنڈ رہیے. اب چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو، آپ کو اچھا بیہیو کرنا ہے، ہر کسی کے ساتھ ساتھ دینا ہے. جو سکستھ چیز ہے وہ ہے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم کلام پاک تو پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں کہ ہمیں صرف سپارے پڑھنے ہوتے ہیں. اور یہ میں بھی کرتی تھی، ہمیں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہم نمبر آف سپارے ہمارے کتنے ہو گئے. تو یہ چیز ہمیں نہیں کرنی ہے، بلکہ جو کلام پاک میں جو لکھا ہے ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ اس میں جو چیزیں لکھی ہیں ان کا کیا میننگ ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جب سے یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے تو میں نے بھی میننگ کا کلام پاک لیا ہے. اب چاہے جو بھی آپ لینگویج سمجھتے ہیں ایزیلی، چاہے وہ اردو ہے، ہندی ہے، انگلش ہے، وہ آپ لیجئے اور سمجھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور اس پر عمل کریے. کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اس میں لکھا کیا ہے تو آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. چاہے آپ تھوڑا پڑھیں، چاہے آپ ایک پیج پڑھیں، لیکن آپ عمل کریں اس پر، آپ اس کا میننگ سمجھیں. یہ بہت بہت ضروری ہے. امید کرتی ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. اور جتنے بھی میرے بھائی بہن میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ان چیزوں پر ضرور عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بھی اور ساتھ ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی جائز دعاؤں کو، جائز مرادوں کو خیر عافیت کے ساتھ قبول فرمائے. یہی دعا رہے گی. اللہ حافظ.